اب یہاں سے اگر ہم دیکھیں تو آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کتنا دور ہے، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستو یہ وہ آتا ہے، یہ وہ جگہ ہے جہاں پر ہماری اماں بی بی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس جگہ پر بیٹھ گیا ہوں اور میں یہ کہوں کہ میں حضرت بی بی ختیجہ امی ختیجہ کے گھر میں بیٹھا ہوں تو میں غلط نہیں کہوں گا۔ اور اگر ہم اس طرف آئیں، میں آپ کو ایک اور چیز دکھاتا ہوں۔ میں اب آپ کو لے کے چلتا ہوں، ابو جہل کا گھر دکھاتے ہیں اور اس کا گھر دیکھ کے آپ بڑا خوش ہوں گے۔ یہ وہ جگہ، یہاں پر انہوں نے کوئی بورڈ نہیں لگا رکھا، لیکن سینہ پر سینہ جو لوگ بتاتے ہیں، یہاں کے لوکلز بتاتے ہیں کہ یہ وہ پریمیسز ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ایک ہفتے کے بعد مکہ مکرمہ میں دھوپ نکلی ہے۔ اس سے پہلے گہرے بادل تھے اور باران رحمت برس رہی تھی۔ میرے ساتھ حرم شریف کے دو خادمین موجود ہیں، جن میں سے ایک کا تعلق پاکستان سے اور دوسرے کا تعلق ہندوستان سے ہے۔ ان اللہ والوں نے مجھے آج دو ایسی زیارات بارے بتایا جن کے بارے میں آپ سب جاننا چاہیں گے اور میں بھی۔ پہلی زیارت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر، جہاں آپ کی پیدائش ہوئی، جہاں آپ اپنے دادا حضرت عبد المطلب کے ساتھ رہا کرتے تھے۔ دوسری زیارت ام المومنین حضرت امی ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہے، اور وہ کس حالت میں آپ کو دکھاؤں گا۔ اور تیسری تاریخی اور نشان عبرت مقام ابو جہل کا گھر ہے، اس دشمن کا گھر جو میرے آقا کا دشمن تھا۔ یہ تینوں مقامات آج کس حالت میں ہیں اور کہاں ہیں، میں آپ کو دکھانے جا رہا ہوں۔ بیچ بیچ میں میرے چاہنے والے بھی آئیں گے جو سیلفی بنائیں گے، اور ان کی خواہش کا احترام مجھ پر فرض ہے، کیونکہ میں حرم کی حدود میں موجود ہوں، جہاں اللہ کے بندے کی تکریم اور احترام میرا فرض اولین ہے۔ حرم شریف کا احاطہ 1400 سال پہلے کے مقابلے میں 100 گنا بڑھا دیا گیا ہے، اور مکہ مکرمہ شہر اب حرم کی حدود میں شامل ہے۔ اس حوالے سے 100 سے زیادہ زیارتیں اور اہم مقامات اس میں شامل ہو چکے ہیں۔ آج کا ویڈیو بہت اہمیت کا حامل ہے۔ اس ویڈیو میں آپ دن کے مناظر دیکھیں گے، اور اگلے ویڈیو میں یہی مناظر میں آپ کو رات کے وقت دکھاؤں گا۔ سیدہ ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سب سے پہلی زوجہ محترمہ تھیں۔ آقا کے فرزند ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے علاوہ آپ کی ساری اولاد حضرت ختیجہ سے ہوئی۔ آپ عمر بھر ان کو یاد فرماتے رہے۔ سیدہ ختیجہ کے والد نہایت عزت دار آدمی تھے۔ مکہ میں رہائش اختیار کی، اور یہاں ان کی شادی بی بی فاطمہ نامی خاتون سے ہوئی، اور ان کے بطن سے حضرت ختیجہ پیدا ہوئیں، جو امت مسلمہ کی پہلی امہات المومنین ہیں۔ آپ والد اور شوہر کے گزر جانے کے بعد تجارت فرمایا کرتی تھی، کیونکہ عرب کا کلچر میں عورت کے لیے تجارت جاری رکھنا مشکل کام تھا۔ یہ وہ وقت تھا جب امی ختیجہ کے رشتہ دار آپ کا کاروبار چلایا کرتے تھے۔ عین اسی وقت بی بی پاک تک رسول اللہ کی نیک شہرت پہنچی، اور آپ نے رسول اللہ تک پیغام بھیجا کہ آپ میرا مال تجارت لے کر جائیں۔ یہ سفر تجارت نہایت فائدہ مند ثابت ہوا، اور اس سفر تجارت کے 2 ماہ 25 دن کے بعد حضرت بی بی ختیجہ نے نکاح کا پیغام بھجوایا، جسے رسول اللہ نے اپنے چچا کی مشاورت سے قبول کر لیا، اور آپ کا نکاح ہو گیا۔ نکاح کے بعد آپ ختیجہ طاہرہ پکاری جانے لگیں۔ نکاح کے وقت بی بی پاک کی عمر 40 برس اور رسول اللہ کی عمر مبارک 25 سال تھی۔ نبی کریم کی زوجیت میں آنے کے بعد بی بی پاک نے اپنا سارا مال و اسباب آقا کے قدموں میں ڈھیر کر دیا۔ جب آپ پر پہلی وحی غار حرا میں نازل ہوئی تو آپ گھر تشریف لائے اور سارا ماجرا سیدہ ختیجہ طاہرہ کو کہہ سنایا۔ سیدہ ختیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کے پاس لے گئیں۔ ورقہ بن نوفل نے کہا کہ یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام پر اترا تھا، اور آپ بے شک اللہ کے سچے رسول ہیں۔ نبی پاک نے جب نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدہ ختیجہ پہلی خاتون تھیں جو آپ پر ایمان لائیں۔ السلام علیکم میرے عزیزوں قاری، میرے عزیزوں، میں افتخار رفیع سعودی عرب کے مقدس شہر مکہ سے۔ میرے پیچھے آپ جو گھر دیکھ رہے ہیں، یہ لائبریری بنا دی گئی ہے۔ یہ وہ جگہ جہاں پر ہمارے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مالک دو جہاں اس گھر میں پیدا ہوئے تھے۔
اور یہ بڑا مبارک مقام ہے، کیونکہ لوگ یہاں سے مٹی نکال کر لے جاتے تھے، یہاں کے پتھر توڑ لیا کرتے تھے۔ الٹیمیٹلی پھر یہاں کی گورنمنٹ نے اس جگہ پر ایک لائبریری بنا دی، اور آقا کریم کا گھر میں نے آپ کو دکھایا۔ میں کوشش کروں گا میں آپ کو اندر سے بھی دکھا سکوں، لیکن یہ ہے وہ ساری جگہ ہے جو آپ دیکھ رہے ہیں، جہاں پر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹھا کرتے تھے، نشست و برخاست ہوتی تھی، اور یہیں پر بچپن سے ایام جوانی اور جوانی کے بعد کا سفر اور مدینہ جانا، اور مدینہ سے پھر واپسی ہجرت۔ تو میں نے آپ کو دائی حلیمہ کا گاؤں بھی دکھایا تھا، اور آج میں آپ کو اس مبارک جگہ پر لے کر آیا ہوں، اور میں آپ کو وہ جگہ بھی دکھاؤں گا جہاں پر ابو جہل کا گھر تھا، اور یہاں پر بی بی ختیجہ سرکار کا گھر بھی ہے۔ میں نے آپ کو ان کی قبرستان دکھایا تھا جہاں وہ ان کی تدفین ہوئی، لیکن جہاں وہ پیدا ہوئی تھی ان کا گھر بھی یہاں پر موجود ہے۔ میں وہ سب آپ کو دکھاؤں گا، آئے میرے ساتھ۔ کہا جاتا ہے کہ امہات المومنین کے گھر کو محفوظ کر لیا گیا ہے، گھر کے آثار میں صاف ریت بھر کے اوپر فرش ڈال دیا گیا ہے، اور اب یہ گھر حرم پاک کا حصہ ہے۔ اس پر ایک کتاب بھی لکھی گئی ہے، مگر اس بات میں کتنی صداقت ہے میں یہ نہیں کہہ سکتا، مگر یہ سچ ہے کہ یہاں حضرت ختیجہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر ہوا کرتا تھا، جو اب کس حالت میں ہے میں بھی آپ کے ساتھ دیکھوں گا۔ یہ مکہ مکرمہ کی نہایت مقدس زیارات ہیں جو آپ کے ساتھ ساتھ مجھے بھی نصیب ہوئی ہیں، مگر بہت کم حاجی اس بارے میں جانتے ہیں۔ یہاں سے سیڑھیاں اوپر کی طرف جاتی ہیں، آئے میرے ساتھ۔ دوستو میرے پیچھے جو آپ احاطہ دیکھ رہے ہیں جہاں درخت لگے ہوئے ہیں، یہ بی بی اماں ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا گھر تھا، اور اگر میں یہ کہوں کہ میں ان کے گھر میں کھڑا ہوں تو بالکل غلط نہیں ہوگا۔ یہ سارا پریمیسز ان کے گھر کا ہے، یہاں پر کوئی بورڈ نہیں لگایا گیا کیونکہ یہاں بورڈ لگانے کی روایت نہیں ہے، لیکن یہ وہ مقدس مقام جہاں بی بی ختیجہ الکبریٰ پیدا بھی ہوئی اور یہاں رہا کرتی تھی۔ اور پھر وہ سامنے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر ہے، مکتبہ مکہ المکرمہ، وہ سامنے اگر دیکھیں وہ ایک لائبریری بنا دی گئی ہے، اور یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر اور یہ مبارک جگہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں جو اب حرم کا حصہ ہے۔ یہاں لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا، مجھے بھی یہاں کے لوکل جو عربی ہیں ان سے میں نے پوچھا تو انہوں نے مجھے بتایا یہ درخت انہی کے گھر کے آنگن میں لگے ہوئے ہیں۔ اب یہ کتنے پرانے ہیں یہ تو میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہاں پر بی بی ختیجہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور وہ سامنے آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر تھا، اور یہاں پر ایسے پہاڑ ہوتے تھے، یہ دیکھیں وہ دور جو پہاڑ نظر آ رہے ہیں، تو یہ ساری گھاٹیاں تھیں۔ اس کے بالکل پیچھے اگر ہم اس طرف چلے جائیں، یہ سامنے جو ایک ادارہ سا بنا ہوا ہے، اس کے پیچھے اگر جائیں تو وہ صفا مروہ ہے۔ دوستو میرے پیچھے آپ دیکھ رہے ہیں وہ جو درخت نظر آ رہے ہیں، یہ سارا احاطہ حضرت بی بی ختیجہ کا گھر ہوا کرتا تھا، اور آپ دیکھیں کہ اس گھر میں اب یہاں پر ایک ادارہ قائم کر دیا گیا۔ میرے پیچھے جو آپ دیکھ رہے ہیں یہ ادارہ ہے، اور یہاں پر جو حجاج کرام کی چیزیں گم جاتی ہیں، زیور ہو، پاسپورٹ ہو، پیسے ہوں، کوئی بھی چیز ہو، وہ یہاں لوگ جمع کرا دیتے ہیں، اور پھر یہاں پر وہ حجاج کرام تک پہنچا دی جاتی ہیں بڑی عزت اور احترام کے ساتھ۔ تو دیکھیں کہ کس طرح سے بی بی ختیجہ کے گھر کو ان کے رخصت ہو جانے کے بعد بھی حضرت انسان کی آسائش، آرام اور آسانی کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے۔ اور میں ابھی آپ کو ایک بڑا خوفناک گھر دکھاؤں گا جو کہ ابو جہل کا گھر ہے، اور یہاں سے بی بی ختیجہ کے گھر کے اس احاطے سے جب آپ دیکھتے ہیں تو وہ سامنے یہ جو یلو کلر کی بلڈنگ نظر آ رہی ہے، یہ آقا دو جہاں سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا گھر تھا۔ آپ سرکار یہاں پر آپ کا ظہور ہوا تھا، اور پھر یہیں وہ وقت گزرا، اور ہجرت بھی یہیں سے کی، اور فتح مکہ کے بعد بھی آقا دو جہاں سرکار مدینہ یہیں پر قیام پذیر ہوئے۔ اور اگر آپ اس طرف دیکھیں میرے پیچھے حرم شریف ہے، یہ صفا مروہ کا علاقہ ہے، یہ یہاں سے لے کے ساری صفا مروہ ہے، یہ پہاڑی ہوا کرتی تھی۔ اور اب میں آپ کو دکھاتا ہوں یہاں پر ابو جہل کا گھر، یہ جگہ محفوظ ہو گئی، یہاں پر درخت لگے ہوئے ہیں۔ آقا کا جہاں گھر تھا وہاں پر لائبریری بنا دی گئی۔ ابو جہل کے گھر کا کیا ہوا، آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں۔ دوستو برے کام کا برا نتیجہ ہوتا ہے، اور برے کو اللہ ہمیشہ نشان عبرت بنا کے رکھتا ہے۔ دنیا میں بھی اس کو جوتے پڑتے ہیں، اور آخرت میں بھی سزا کا مستحق ٹھہرتا ہے۔ اب میں آپ کو دکھانے لگا ہوں ابو جہل کا گھر۔ جی آپ دیکھیں کہ اس ابو جہل کا جو
مخالف تھا اس کا انجام کیا ہوا. یہ دیکھیں یہ ہے اس کا گھر, یہ ہے ابو جہل کا گھر, اور سیدھے ہاتھ پہ اگر دکھائیں تو یہ ساری واش روم بنا دیے گئے ہیں ابو جہل کے گھر کی جگہ پر, اس کے پریمیسز پر. اور آپ یہ دیکھیے کہ یہاں پر دائیں اور بائیں اس کے گھر کو ڈیوائیڈ کر, کیونکہ اس کا گھر بہت بڑا تھا. وہ دیکھیں وہاں تک دائیں ہاتھ, اور پھر اگر اس طرف دیکھیں تو یہ دیکھیں یہ سارے واش روم بنا دیے گئے ہیں یہاں پر, اور یہ راستہ باہر کو جاتا ہے. اب میں آپ کو باہر سے دکھاتا ہوں کہ کتنے زیادہ واش روم ہے, اس کا گھر کتنا بڑا تھا یہاں مکہ میں, اور اللہ تعالیٰ نے اس کو کیسا نشان عبرت بنایا کہ ابو جہل کے گھر پر اب حاجی پوری دنیا سے آتے ہیں اور وہ آپ کر وہاں پر اپنی رفع حاجت کرتے ہیں. تو یہ ہوا انجام ابو جہل کا. ہے میں اس کو گھر کو باہر سے بھی دکھاتا ہوں. ابو جہل کا یہ گھر اب بیت الخلاء ہے. حاجی جب صفا مروہ کی سعی کے بعد باہر نکلتے ہیں تو باہر نکلتے ہی بائیں ہاتھ پر پہلے خواتین کے لیے اور ساتھ ہی مردوں کے لیے رفع حاجت کی جگہ موجود ہے, اور یہی وسیع اور عریض گھر تھا ابو جہل کا. یہاں کے لوگ اس جگہ کو ابو جہل حمام کہہ کر پکارتے ہیں, جہاں پر سینکڑوں بیت الخلاء موجود ہیں اور زیر زمین کئی منزلیں ہیں. ہے نا مقام عبرت. دوستو آج میں نے آپ کو 2 مقدس زیارات دکھائیں, اور یہاں پر میں آپ سب دیکھنے والوں کے لیے اور آپ کے پیاروں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ اللہ آپ سب کو سلامت رکھے. آپ میرے لیے اور میرے پیاروں کے لیے دعا فرمائیے گا. اللہ میں آسانیت عطا فرمائے اور آسانیت تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.